اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہایت نرم ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نرم جو بنایا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم عکس ہے آپ کی ذات کی شکل میں کہ آپ سراپا نرمی ہیں، لنت لہم، آپ انسانوں کے لیے سر تا پا نرمی اور شفقت ہیں۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو ہے جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے، اس کی تفہیم اور توضیح کے لیے میں قرآن مجید ہی کے 4 مختصر جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ 4 جو مختصر جملے ہیں ان میں پہلا وہ جملہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے 4 تعلیمات دی گئیں۔ ایک ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سراپا نرمی ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا میسج امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور عالم انسانیت کے لیے بالخصوص، تاکہ پتہ چلے عالم انسانیت کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا رحمت عالم ہونا اور آپ کا عالم انسانیت کے لیے سراپا نرمی اور شفقت اور محبت ہونا اور پورے عالم انسانیت کے لیے آپ کا سراپا احسان ہونا کتنے بلند درجے کا ہے، اور یہ ذات اس قابل ہے کہ ان کی معاذ اللہ استغفر اللہ اہانت کی جائے، یا اس قابل ہے کہ پوری انسانیت کا سر تعظیم کے ساتھ ان کے قدموں میں جھک جائے۔ ایک وہ خاکے ہیں جن کی گفتگو آپ کر رہے تھے، اور ایک سیرت محمدی کا وہ خاکہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فیصلہ کر لیں کہ ان خاکوں کی طرف جانا دانش مندی ہے یا اس الوہی خاکہ کی طرف جانا جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا۔ الوہی خاکہ جو دست قدرت نے آپ کی سیرت کا جو خاکہ بنایا، اس کو ہائی لائٹ کرنا دانش مندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھتے، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ تھا سیرت محمدی کا، اور وہ ساری گفتگو مذہب کی حدوں سے ماورا تھی، ملک و ملت کی حدوں سے ماورا تھی، رنگ و نسل کی حدوں سے ماورا تھی، اور آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کے پہلو کا تعلق نہ عالم عرب کے ساتھ تھا، نہ فقط عالم عجم کے ساتھ تھا، نہ صرف عالم اسلام کے ساتھ تھا، نہ کسی ایک طبقے کے ساتھ تھا، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے یکساں تھا۔ جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن مجید نے تعلیم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلا آرٹیکل سمجھ لیں، پہلا اصول فرمایا، اور کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس نقطے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ آپ کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ ہو، برتاؤ جب دوسروں کے ساتھ ہو، لین دین جب دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی
اچھائی کا طرز عمل اور برائی کا طرز عمل، یہ دونوں طرزہائے عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرز عمل کو جو سراپا نیکی، اچھائی، بھلائی، احسان، شفقت اور نرمی پر مشتمل ہے، اس کو بلند قرار دیا، اور وہ طرز عمل جس میں بدی ہے، برائی ہے، سختی ہے، اس کو گھٹیا قرار دیا، اس کو ترک کرنے کا کہا، اور نیکی پر مبنی طرز عمل کو زندگی کے ہر زاویہ میں اپنانے کا کہا۔ پھر دوسرا جملہ، قرآنی جملہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ سمجھیں 4 قرآنک پرنسپلز دے رہا ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ برائی، اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرے، کسی کی طرف سے برائی، زیادتی صادر ہو جائے، تو اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے دور کیا کرو۔ یعنی برائی کو برائی کے ساتھ رد نہ کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے رد کرو۔ یہ دوسرا طرز عمل ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوب کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیم و تربیت کے ان پہلوؤں پر غور کریں۔ بدی کو کسی اعتبار سے نیکی کے برابر نہیں ٹھہرایا، ایک، اور دوسرا، اگر برائی اور زیادتی کا طرز عمل تمہارے ساتھ کوئی اختیار کر لے تو اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو، 2۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ، ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ خوبی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا اور بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دینا، فرمایا یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ضبط نفس رکھتے ہیں۔ جو آدمی بے صبری کرتے ہیں اور نفس کا ضبط نہیں کر سکتے، وہ اس خوبی سے محروم رہتے ہیں، اس کردار سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ، اور چوتھا جملہ فرمایا بڑا عجیب ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور فرمایا یہ توفیق کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ضبط نفس اور صبر سے کام لینا، فرمایا یہ جو خوبی ہے اس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ کیا لفظ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ، بولیے، رفیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی نرمی اور ملاطفت، لطف و کرم والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک بڑی نرمی اور بڑی ملاطفت یعنی لطف اور شفقت والا ہے، اور اسی طرح نرمی اور ملاطفت سے محبت کرتا ہے، یعنی جس شخص میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، فرمایا اور جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی، میں جو فوکس کر رہا ہوں بار بار جس لفظ پر آپ سمجھیں، نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں ملاطفت ہو، جس کی طبیعت میں نرمی اور شفقت ہو، سختی نہ ہو، فرمایا تو اللہ پاک نرم طبیعت پر اور نرمی اختیار کرنے پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، اور کسی بھی اور نیک عمل پہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا فقط نرمی کے طرز عمل پہ اجر دیتا۔ کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے، کسی عمل میں، کسی طرز عمل میں، کسی کنڈکٹ میں، کسی بیہیویئر میں، کسی معاملے میں اگر نرمی آ جائے تو فرمایا نرمی ہمیشہ اس عمل کو نہایت خوبصورت اور مزین بنا دیتی، اس عمل کو ڈیکوریٹ کر دیتی، اس کا درجہ بلند اور نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ،
اور اگر کسی عمل اور بیہیویئر سے نرمی نکال لی جائے اور نرمی کی جگہ سختی آ جائے تو وہ اس اچھے سے اچھے عمل کو بھی بدصورت بنا دیتی ہے۔ پھر تیسری حدیث جامع ترمذی کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اس کی طبیعت میں مزاج میں جتنی نرمی دے دی جائے اور نرمی کا جتنا حصہ اس کو عطا ہو جائے اس قدر حصہ اسے خیر کا مل جاتا ہے، اسے اتنی خیر مل گئی۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، اور جس شخص کی طبیعت اور مزاج سے جتنی نرمی کا حصہ کم ہو جائے، نرمی جتنی کم ہوتی چلی جائے، اس بندے کی زندگی اور شخصیت سے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سر تا پا نرمی کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں؟ جب زبان کھولتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، سوچئے عشق رسول کا دم بھرنے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والے، اطاعت اور اتباع رسول کا دم بھرنے والے، ہم سارے لوگ سوچیں، ہم جب دوسرے سے بات کرتے ہیں اس گفتگو میں، الفاظ میں، جملوں میں کتنی نرمی، کتنی ملاطفت، دوسرے کے لیے کتنی دلجوئی، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی مٹھاس ہوتی ہے، سوالیہ نشان۔ اور اس کے برعکس ہم جب عبادت بھی کریں گے، نماز نفل بھی پڑھیں گے، میلاد بھی منائیں گے، دینی اعمال اور طاعات بھی بجا لائیں گے، مگر مزاج میں کتنی سختی ہوتی ہے، زبان کتنی کرخت ہوتی ہے، لفظ دوسرے کا دل کتنا دکھانے والے ہوتے ہیں، رویے کتنے سخت اور دوسرے کی طبیعت کو مایوس کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طبیعت میں، مزاج میں، برتاؤ میں، عمل میں، لفظوں میں، اس کی بولی میں، لب و لہجے میں، دوسرے سے جب بات کرتا ہے لب و لہجے میں جتنی نرمی، شفقت، محبت، ملاطفت بڑھتی چلی جائے، اس کی زندگی میں خیر کا اتنا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنی نرمی کم ہوتی چلی جائے، سخت لب و لہجہ، سخت انداز گفتگو، سخت برتاؤ، سخت رویہ جتنا بڑھتا چلا جائے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔